ہر کسی کے ساتھ خیر خواہی یہ اسلام کا ایک بنیادی حکم ہے۔ معاشرے کی قباحتوں کا علاج، اصلاح معاشرہ کس طرح ہوگی، معاشرہ کس طرح سنورے گا کہ ظالم کو نکیل ڈالی جائے، ظالم کو مجبور کیا جائے کہ وہ مظلوم کا حق ادا کرے۔ اگر ظالم کو مجبور کر کے اس سے مظلوم کا حق نہ دلوایا جائے تو وہ معاشرہ ظلم کا معاشرہ ہوگا، وہ معاشرہ انصاف کا معاشرہ نہیں، وہ پھر معاشرہ زوال پذیر ہونے کے راستے پر ہے، وہ ترقی اور قبولیت کے راستے پر نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی زوال ہو جائے گا اس کا، جس میں مظلوموں کی دستگیری نہیں کی جاتی، مظلوموں کو داد رسی نہیں کی جاتی، مظلوموں کے ظلم کو بچایا نہیں جاتا، مظلوموں کو ظلم سے، جس معاشرے میں مظلوم کو ظلم سے بچایا نہیں جاتا وہ معاشرہ تباہ اور برباد ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ قرآن پاک نے فرمایا لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالموں کی طرف میل نہ ہو، اس طرح تمہیں آگ چھوئے گی، جہنم کے حقدار بنو گے۔ حضور علیہ السلام کے پاس بنو زہرہ قبیلے کے کچھ لوگ آئے، نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ شریف کے حدود میں ایک کالونی بن رہی تھی جس میں نبی پاک علیہ السلام نے ابن مسعود کو ایک پلاٹ عطا فرمایا۔ ابن مسعود کو فرمایا کہ یہ پلاٹ تیرا، یہاں اپنا مکان بنا لے۔ ابن مسعود وہاں جا کر تیاری کرنے لگے۔ اب اس محلے میں جو لوگ رہتے تھے، اس کالونی میں جتنے دوسرے لوگ تھے، سارے امیر کبیر اور سردار قسم کے تھے۔ ابن مسعود ان میں غریب آدمی، ظاہر ہے غریب کا مکان وہ امیروں کے گھروں کے درمیان عجیب سا لگے گا، ان کی علی شان کوٹھیاں اور غریب آدمی کا گھر وہ کچی اینٹوں یا گموں سے اسرا ہوا، تعمیر شدہ سادہ سا، تو عجیب لگے گا۔ ابن مسعود کو آ کر کہنے لگے بھئی اس کے پیسے لے لو، تم کہیں اور زمین لے لو۔ ابن مسعود نے کہا نہیں، میں تو نہیں چھوڑتا۔ نبی پاک کے پاس وہ لوگ آئے، عرض کرنے لگے نکب ان ابن مسعود، ہم سے ابن مسعود کو دور کرو۔ نکب ان ابن ام عبدن، یہ ابن مسعود کی کنیت تھی، عبداللہ کی ماں کا بیٹا۔ یہ نبی پاک لاڈ سے کہا کرتے کہ مسعود کفر پر اڑ گیا نا اور علیحدگی ہو گئی، تو ماں کی طرف نبی پاک بعض اوقات شفقت کی وجہ سے نسبت کرتے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو دور کرو کیونکہ یہ ہمارے درمیان اس کا معاملہ درست نہیں آتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَلِمَ بَعَثَنِيَ اللَّهُ إِذًا، اللہ پاک نے مجھے مبعوث کیوں کیا ہے، میرے بعثت کا مقصد کیا ہے؟ پھر فرمایا ان اللہ لا یقدس قوما لا یؤتی الضعیف منہم حقہ، اللہ پاک اس قوم کو پاک نہیں کرتا جس میں ضعیف کو حق نہ دلایا جائے۔ جس قوم میں ضعیف کو، کمزور کو اس کا حق نہ دلایا جائے اور ظلم کرنے والے اس کا حق دبانے میں کامیاب ہو جائیں، مظلوم کی دستگیری نہ ہو، تو فرمایا کہ وہ معاشرہ اللہ پاک اس معاشرے کو پاک نہیں کرتا، وہ پھر پلیدی کا مسکن بن جاتا ہے۔ یہ حدیث 4 صحابہ سے روایت ہے، حضرت جابر سے، ابو سفیان بن حارث سے، ابو سعید خدری سے اور ابن مسعود سے۔ جن کتابوں میں یہ حدیث ہے کچھ بات نام لے دیتا ہوں: طبقات ابن سعد، مسند امام شافعی، امام بہقی کی معجم صغیر، کنز العمال، مستدرک امام حاکم، شرح السنہ بغوی کی، سنن کبریٰ بہقی کی، مجمع الزوائد، جمع الجوامع اور بہت سی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس طرح ایک اور عبارت اسی حدیث کی آتی ہے جس میں یہ لفظ تھے ان اللہ لا یقدس امتا لا یاخذ الضعیف حقہ من الثواب هو غیر متعطع، غریب آدمی بغیر پریشانی کے اپنا حق جس معاشرے میں نہ لے سکے وہ معاشرہ پاک نہیں ہوگا۔ کمزور آدمی جس معاشرے میں بغیر پریشانی کے اس کو ڈرا دھمکا نہ سکے، مجبور نہ کر سکے حق چھوڑنے پر، تو جس معاشرے میں غریب اور کمزور بغیر مجبور ہوئے اپنا حق وصول کر سکے، بغیر پریشانی کے اپنا حق وصول کر سکے، وہ تو ٹھیک، اور جہاں ایسا نہ ہو تو اس معاشرے کو اللہ کریم پاک نہیں کرے گا۔ ایک اور حدیث اسی پر آتی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے پاس مہاجرین حبشہ
حبشہ سے مدینہ شریف آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے کوئی واقعات سناؤ جو عجیب باتیں وہاں دیکھی ہوں. یہ بھی انس دینے کا ایک انداز ہے، مانوس کرنے کا. وہ باتیں کر رہے تو ایک نے بات سنائی، یا رسول اللہ ایک دن بڑا عجیب معاملہ ہوا. ہمارے پاس سے ایک عورت گزری جس کے سر پر پانی کا گھڑا تھا، مٹکا تھا، جا رہی تھی، اور وہ عورت راہبہ تھی. یہ نصرانی لوگوں میں سے، کرسچن لوگوں میں سے وہ ایک عورت تھی، سر پر گھڑا رکھ کر جا رہی. تو اچانک ہم نے دیکھا کہ کسی نوجوان کو شرارت سوچی. اس نے پیچھے سے آ کر ایک ہاتھ اس عورت کی دونوں کندھوں کے درمیان زور سے مارا. عورت سامنے گری گھٹنوں کے بل اور گھڑا اس کا ٹوٹ گیا. وہ عورت مڑ کر دیکھا اس نے اور پھر بولی سوف تعلم یا غندر، اے بے وفا تم ان قریب جانو گے. جب اللہ رب العالمین فیصلے کے لیے جلوہ گر ہوگا، پہلوں پچھلوں کو جمع کرے گا، اس وقت ہاتھ اور پاؤں بولیں گے جو لوگوں نے کام کیا تو تیرے بھی بتائیں گے ہاتھ کہ تو نے کیا کیا. سوف تعلم کیف امری و امرو کا، تو ان قریب جانے گا میرا اور تیرا معاملہ کیا بنتا ہے اللہ رب العالمین کے پاس کل. جب اس نے یہ بات، اس عورت کی بات انہوں نے سنائی نبی پاک کو کہ ایک نے اس کو دھکا دیا پشت پہ، وہ اس کے زانوؤں کے بل گری سامنے اور اس کا گھڑا ٹوٹ گیا. تو اس عورت نے یہ باتیں کہیں کہ تو قیامت کے روز، قیامت ہی ہے نا کہ جب اللہ پاک فیصلے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرے گا، ہاتھ پاؤں بولیں گے تو اس دن تمہیں پتہ چلے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صدقت صدقت، اس عورت نے سچ کہا، اس عورت نے سچ کہا. کیف یقدس اللہ امتن، اللہ پاک ایسی امت کو کیسے پاک کرے. لا یؤخذ لضعیفہم من شدیدہم، جس میں کمزور کا حق طاقتور سے وصول نہیں کیا جاتا. کمزور کا حق طاقتور سے وصول نہیں کیا جاتا تو وہ پاک ہونے کے لائق نہیں، اور جس کو اللہ پاک نہ کرے وہ پاک کیسے ہو سکتا ہے. اس میں حقوق العباد پر بہت بڑی تنبیہ ہے. یہ حدیث طبرانی اوسط میں موجود ہے، مسند ابو یعلا میں، ابن حبان میں، المقاصد الحسن میں، اور سنن ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث موجود ہے. سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے. تو اب معزز سامعین، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ موقع ملنے پر ظلم سے باز نہیں آتے، کسی کی حق تلفی سے باز نہیں آتے، کسی کی امانت میں خیانت سے باز نہیں آتے. تو یہ چیزیں یہاں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں، بڑے سیانے ہیں، بڑے دانا ہیں، ہم نے چکر دے دیا. لیکن جب اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، جہاں ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے، جہاں کوئی چیز چھپے گی نہیں، جہاں ہر کسی کو حساب دینا ہوگا، جہاں تک کہ جانوروں تک کا بھی ایک وقت حساب ہوگا. پھر جانور تو مٹی ہو جائیں گے لیکن انسانوں کا حساب اور سزا پھر ختم نہیں ہوگی. حساب ہوگا اور اس کے بعد جب سزا شروع ہوگی تو وہ پھر بڑی لمبی اور بڑی اذیت ناک. تو آج وقت ہے دنیا میں کسی پر زیادتی ہوئی تو اس سے معافی لیں، اگر اس پر کوئی مال اس کا دبایا تو وہ ادا کریں، اگر کسی کی عزت اچھالی تو اس کی عزت اچھالنے سے معافی مانگیں اور اس کی عزت بحال کرنے کی کوشش کریں. اگر کہیں جھوٹ بول کر کسی کو نقصان پہنچایا تو اس کے ازالہ بھی کرے، اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی توبہ کرے اور اس کی اصلاح بھی کرے.